أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ کوشش یہی تھی کہ روزانہ ایک سپارہ کیا جائے، لیکن کل کے تجربے سے یہ معلوم ہوا اور دیگر احباب سے بھی اس موضوع پہ مشورہ تھا کہ پورا سپارہ 2 گھنٹوں میں یا 2.5 گھنٹے میں کرنا مشکل ہے، تو اس لیے فی الحال میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آدھا سپارہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج شروع کرتے ہیں آیت نمبر 21 سے 21 سے، اور جو ہی رمضان کا آغاز ہوگا تو امید ہے کہ انشاءاللہ صورتحال میں بہتری آئے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ کئی ایک تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ ہے، جبکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پہ تنقید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی کہ وہ لفظ بولا ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے، اور آپ اس کو محدود کر رہے ہیں اور آپ اس کو خاص کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی دلیل کے، تو اس لیے اس کا عام معنی ہی رہے گا اے لوگو، یعنی کہ تمام انسان اس کے مخاطب ہیں، تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے اس رب کی۔ یہ اس میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ الذی جو ہے وہ ربکم کی صفت ہے، تو آگے صفت آ رہی تھی، اس لیے میں نے کہا اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے اس رب کی۔ اور رب پالنے والا، رب اس کے معنی میں خالق بھی آتا ہے، مالک بھی آتا ہے، رازق بھی آتا ہے، امور کی تدبیر کرنے والا بھی آتا ہے، یہ ایک وسیع لفظ ہے۔ تو تم عبادت کرو ربکم، اپنے اس رب کی، الذی خلقا، جس نے پیدا کیا ہے، کم، تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم رب کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس آیت پہ غور کریں، اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں، کیونکہ میں تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہوں۔ تو پتہ چلا کہ عبادت کے لائق صرف وہ ہے جو سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، اس کے اوپر ہم رہتے ہیں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا ہے بناء، چھت، یعنی کہ عبادت کا حقدار پھر کون ہے؟ جو خالق، مالک، رازق ہے، تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، خالق ہے، اور جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اور جس نے آسمان کو کیا بنایا ہے؟ چھت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے اتارا، من السماء، آسمانوں سے، ماءً، پانی، بارش اوپر سے آتی ہے، فَأَخْرَجَ، تو اس نے نکالا، کس نے؟ اسی نے، تو اس نے نکالا بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں میں سے، کیا نکالا؟ رزقاً، رزق نکالا، لکم، تمہارے لیے۔ تو اس نے اس پانی کے ذریعے
تمہارے لیے رزق نکالا پھلوں کی شکل میں، پھلوں میں سے، فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، اندادن کسی قسم کے شریک، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے، پس تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اندادن کسی قسم کے شریک، انداد جمع ہے ندن کی، تو اس لیے جمع والا معنی ہم کر رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، واو حالیہ ہے، جبکہ، حالانکہ، جبکہ تم علم رکھتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو، کیا مطلب، کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی شریک بناتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ رب خالق، رزق دینے والا، آسمان کو چھت بنانے والا، زمین کو بچھونا بنانے والا، بارش برسانے والا، رزق دینے والا صرف وہی ہے، اس کے باوجود تم کسی کو اس کا شریک بنا دیتے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، جب پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، جب زمین کو بچھونا بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، جب آسمان کو چھت بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، جب بارش سے نازل کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، جب رزق دینے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 23 کی طرف، 23۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبن، کسی قسم کے شک میں، مما، اس چیز کے متعلق، مما اصل میں کیا تھا، من اور ما، اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے متعلق جو نزلنا، ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پہ، مراد کیا ہے، قرآن، یعنی کہ اگر تم کسی قسم کے شک کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر یہ ان کا گھڑا ہوا کلام ہے تو وہ بشر ہے، انسان ہے، تم بھی بشر، تم بھی بنا لو ایسا کلام۔ فرمایا اگر تم ہو کسی قسم کے شک میں، مما نزلنا، اس چیز کے متعلق جو ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پہ، بندے سے مراد یہاں پہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَأْتُوا، پس تم لاؤ، بِسُورَةٍ، کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، یعنی کہ ایسی کوئی صورت بنا کر تم لے آؤ، وَادْعُوا، اور تم بلا لو، شُہَدَاءَکُمْ، اپنے شریکوں کو، یعنی کہ وہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا جاتا ہے، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو۔ شہداء شہید ان کی جمع ہے، شہید کا معنی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو جنگ میں مارا جائے اللہ کی راہ میں، اور ایک معنی کیا ہوتا ہے، شریک، ایک معنی کیا ہوتا ہے، مددگار، تو یہ معنی ہے اس کے، وَادْعُوا، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے شریکوں کو یا اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ کس کام کے لیے بلا لو، یعنی کہ قرآن کریم کی کوئی صورت لے لو، ویسی صورت بنا کر لے آؤ، اور ایک آدمی کو ہم چلے نہیں دے رہے، تم سارے انسان بھی مل لو، اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان سے بھی مدد لے لو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے، سورہ کوثر۔ سورہ کوثر چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہیں، 1.5 لائن بنتی ہے، 1.5 سطر بنتی ہے، تو ایسا کلام وہ سارے مل کر بھی بنا نہیں سکے، حالانکہ کتنے دشمن تھے اسلام کے، دشمن تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، لڑنے کے لیے تیار تھے، جنگیں انہوں نے کی ہیں، مقابلے کیے ہیں، اگر یہ صورت بنانے کی وہ طاقت رکھتے تو ضرور وہ ایسی کوشش کرتے، کوششیں بلکہ انہوں نے کی بھی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، کوششیں انہوں نے کی، کلام بنایا، لیکن ایسا کلام جس کے اوپر ان کے اپنی حرصے تھے کہ یہ کیا کلام بنایا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آیت نمبر 24 فَإِن، پس اگر، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، اگر، پس اگر، لم تفعلوا، تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو، ایسی صورت بنانے والا کام نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے،
کیا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا، پس تم بچو، النار، اس آگ سے، التی وقودھا، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارۃ، اور پتھر ہوں گے. یعنی کتنی شدید یہ آگ ہوگی جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے. تیار کی جائے گی یا تیار کی گئی ہے؟ تیار کی گئی. اس سے پتہ چلا کہ وہ جہنم موجود ہے، آگ موجود ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے. تو کیا اس آگ میں کافروں کو بھی ڈالا جائے گا؟ جی ہاں. کیا اس آگ میں کئی مسلمانوں کو بھی ڈالا جائے گا؟ جی ہاں. جو مسلمان کافروں جیسی حرکتیں کریں گے انہیں ڈالا جائے گا، لیکن کوئی بھی مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں نہیں رہے گا. آیت نمبر 25 وبشر، اور آپ خوشخبری دے دیں، تو خوشخبری دے دے. یہ اصل میں لفظ تھا، واو الگ ہے، اور لفظ تھا بشر، را کے اوپر سکون جزم ملانے کے لیے پھر کسرہ آیا نیچے، وبشر الذین، تو خوشخبری دے دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے. کس چیز پہ ایمان لائے؟ ہر اس چیز پہ ایمان لائے جس پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ رب العزت کئی چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اسی لیے نہیں کرتے تاکہ اس میں سب کچھ آ جائے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو اللہ پہ ایمان لائے. کیا کہا؟ خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ تعالیٰ، فرشتے، اور کیا آسمانی کتابیں، آخرت، تقدیر وغیرہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. خوشخبری کس بات کی؟ ان لہم، اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے. کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے. جنات، ایسے باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں. الانہار یہ فاعل ہے تجری کا. تجری، بہتی ہیں. کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں، من تحتہا، ان کے نیچے سے. کن کے نیچے سے؟ ان باغات کے نیچے سے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں، کہا گیا ایمان والوں کو اور جو نیک عمل کریں. پتا چلا کہ نیک عمل نہایت ضروری ہے ایمان کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کے لیے. کلما، جب بھی، رزقوا، ان کو دیا جائے گا، منہا، ان سے. کن سے؟ ان جنات سے. ان جنات سے، ان باغات سے. جب بھی انہیں دیا جائے گا، منہا، ان جنات سے، من ثمرتن، پھلوں میں سے، رزقن، کوئی بھی رزق. یعنی کہ جب بھی انہیں کوئی بھی رزق دیا جائے گا ان باغات میں سے، من ثمرتن، کوئی بھی پھل، قالو، وہ کہیں گے. قالو جواب ہے کس کا؟ کلما کا. وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے. وَأُتُو، یہ واو حالیہ ہے، جبکہ، اتو، لایا جائے گا، بہی، وہ کیا؟ وہ رزق. بہی کی ضمیر رزق کی طرف جا رہی ہے. جبکہ وہ رزق ان کے پاس لایا جائے گا، متشابہن، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوگا. یہ بات ابھی میں واضح کرتا ہوں، شاید آپ کے لیے واضح نہ ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی پھل دیا جائے گا، کہتے ہیں یہ تو وہی پھل لگتا ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. یہی بتانا چاہتا ہوں. سعود بھائی سوال کر رہے ہیں دنیا میں. یہاں پہ علماء کرام کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ تو ویسا ہی پھل ہے جیسا ہمیں دنیا میں ملا تھا. یہ تو ویسے ہی نار ہے جیسے دنیا میں ہم نار کھاتے تھے. یہ تو ویسے ہی کیلے جیسے ہم دنیا میں کیلے کھاتے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ویسا ہی پھل ہے جیسا ہمیں تھوڑی دیر پہلے ملا تھا جنت میں ہی.
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے کے لحاظ سے پھل ایک جیسا ہوگا لیکن ذائقے کے لحاظ سے بہت مختلف ہوگا۔ تو زیادہ امید یہ ہے کہ اس سے مراد پھر کون سا پھل ہے؟ وہی پھل جو جنت میں ان کو پہلے ملا ہوگا، کیونکہ دنیا کا پھل اور جنت کا پھل دیکھنے کے لحاظ سے بھی یہی امید ہے کہ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے، فِيهَا، ان میں، کن میں؟ ان جنات میں، ان باغات میں، ازواجن، کئی بیویاں ہوں گی، مطہرہ، خوب پاک کی ہوئی، اچھی طرح پاک کی ہوئی۔ اچھا، کس چیز سے پاک کی ہوئی؟ نمبر ایک، اخلاقی عیوب سے، یعنی کہ کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں۔ دوسرے نمبر پہ گندگی سے بھی پاک، حیض کی گندگی نہیں، کسی قسم کی گندگی نہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ کون؟ یہ اہل جنت، اور وہ فِيهَا، ان میں، کن میں؟ ان جنات میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہاں تک واضح ہے جی؟ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26 ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتا، نہیں حیا کرتا، اس بات سے، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی سی مثال، مثلا مثال، ما کا معنی یہاں پہ آپ کریں گے کوئی سی۔ بے شک اللہ تعالی شرم نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، بعودۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، پس اس چیز کی ہو جو اس سے اوپر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ کبھی مکھی کی مثال بیان کی ہے کہ مکھی چھین کر کوئی چیز لے جائے تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مکڑے کی اللہ نے مثال بیان کی ہے، تو اس کا لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی مثالیں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑی مثال بھی بیان کرتے ہیں، چھوٹی مثالیں بھی بیان کرتے ہیں، ان چیزوں کی بھی مثالیں بیان کرتے ہیں جن کو تم حقیر جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا اس بات سے کہ وہ بیان کرے کوئی بھی مثال، موعودتاً، وہ مثال مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس چیز کی ہو جو اس سے بھی اوپر ہو حقارت کے لحاظ سے۔ مچھر سے زیادہ حقیر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مچھر کا پر، یا جو وہ چیز اس سے بھی اوپر ہو عظمت کے لحاظ سے، مثال کے طور پہ مکھی مچھر سے بہرحال اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قسم کی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حیا کرنا۔ لیکن اس چیز سے اللہ حیا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کے لیے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اس چیز سے اللہ حیا نہیں کرتا۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہوئی پھر؟ حیا کرنا۔ بعودہ کا معنی کیا ہے؟ مچھر، اور بعودہ ترکیب کے لحاظ سے مثلاً سے بدل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ یہ کیا حق ہے؟ یہ مثال، پس رہے، اور یہ مثال کہاں آئی ہے؟ قرآن میں آئی ہے، تو آپ اس سے مراد قرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پس وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق، کہ بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ،
اللہ نے ارادہ کیا ہے بہذا اس کے ساتھ، مثلا مثال دینے سے. کیا اللہ نے ارادہ کیا اس کے ساتھ؟ مثلا بطور مثال. یعنی کہ جو کافر ہے یہ ان کا کام ہے مذاق اڑانا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر کی بات کیوں آئی ہے، اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مکھی کی بات کیوں آئی ہے، اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مکڑی کی بات کیوں آئی ہے. تو کافر ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں. جو ایمان والے ہیں ان کا یقین ہے، ان کا علم ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. یضل وہ گمراہ کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، بھی اس کے ساتھ، کثیرن بہتوں کو، بہت سوں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا بھی اس کے ساتھ کثیرن بہتوں کو. اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، ایسی مثال کے ساتھ. وما یضل اور وہ نہیں گمراہ کرتا بھی اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر فاسقوں کو. اس کا مطلب ہے گمراہی کا سبب کیا بنا؟ ان کا فسق. گناہ کریں گے تو ایک اور گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ جیسے اللہ کہتے ہیں فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب آپ مذاق اڑائیں گے تو پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی بلکہ گمراہی ملے گی. پھر آپ کو الفاسقی، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ فاسقوں کو. کون سے فاسق؟ جن فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے ان کے اوصاف آگے آ رہے ہیں. فرمایا الذین، جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کر لینے کے بعد. یہ پہلا گناہ ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ بھی، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا یوصلہ کہ اس کو ملایا جائے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ رشتہ داری کو نبھانا چاہیے کہ توڑنا چاہیے؟ نبھانا چاہیے. تو وہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا یوصلہ کہ اس کو ملایا جائے. وَيُفْسِدُونَ اور جو فساد کرتے ہیں فی الارض، زمین میں. تو یہ فاسق ہیں جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے، جن کا ایک جرم کیا ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. نمبر 2 رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں. نمبر 3 زمین میں فساد کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں خسارہ پانے والے، یہی ہے نقصان اٹھانے والے. اولئک اور ہم دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، اس لیے دونوں کو ملا کے ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہی ہے. اگر ہم نہ ہوتا تو ہم کہتے یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب اولئک کے بعد ہم بھی آ گیا، اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں. تو اب ترجمہ ہوگا یہی ہیں خسارہ اٹھانے والے، یہی ہیں نقصان اٹھانے والے. کتنی آیتیں ہوگی؟ 27. اب ہم بڑھنے لگے آیت نمبر 28 کی طرف. کیفا، کس طرح، کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جب کہ تم مردہ تھے. وہ حالیہ ہے، جب کہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے. تو اس نے تم کو زندگی دی، حیات دی. یعنی کہ جس اللہ نے تم کو زندگی دی تم اس کو کہتے ہو کہ وہ ہے ہی نہیں. جس اللہ نے تم کو زندہ کیا اسی کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو. یہ ایسے ہی ہے. اللہ کے لیے مثال تو بہت اونچی ہے لیکن میں ہلکی سی مثال دے رہا ہوں. جیسے کوئی اپنے والدین کا انکار کر دے، میرے والدین ہے ہی نہیں، میں والدین کے بغیر ہی آ گیا ہوں. تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ فَأَحْيَاكُمْ، تو فا کا معنی کیا؟ پس. احیا، اس نے حیات دی، زندگی دی، کم تمہیں. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ موت دے گا کم تمہیں. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ،
پھر وہ حیات دے گا، زندگی دے گا تمہیں. یہ کون سی زندگی؟ آخری زندگی. ثم پھر الیہ اسی کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے. قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کی طرف پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر. کیا پیدا کیا؟ ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب. یعنی کہ اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں زندہ کیا اور جس نے تمہارے لیے زمین میں موجود سب چیزیں بنائیں. ثم استوى الى السماء، یہاں پہ استوا کے بعد کیا آیا ہے؟ الہ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کی طرف. اور استوا کے بعد قرآن کریم میں عام طور پہ آتا ہے اعلی. جب استوا اعلی ہوگا تو معنی ہوگا بلند ہوا. جب استوا کے بعد الہ ہوگا تو پھر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ علماء کرام نے کہا ہے معنی یہاں پہ بھی وہی ہے، بلند ہوا. یہ کہنے والوں میں ایک تابعی ہے ابو العالیہ، اور یہی موقف ہے امام طبری کا، امام ابن تیمیہ کا، امام ابن القیم رحمہ اللہ کا. اور دوسرا معنی اس کا متوجہ ہوا، قصد کیا، متوجہ ہوا. یہ موقف ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا. تو یہ یہاں پہ دونوں معنی ٹھیک ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. ثم استوى الى السماء، تو پھر وہ بلند ہوا آسمان کی طرف. فسواہن، سبع سماوات، پس اس نے بنایا، سوا برابر کیا، ٹھیک کیا. سوا کا معنی کیا ہوگا؟ برابر کیا، ٹھیک کیا، بنایا. پس اس نے فسواہن، ان کو، کن کو؟ آسمانوں کو. پس اس نے ان کو بنایا، سبع سماوات، ان 7 آسمان. یہاں سے پتہ چلا آسمان کتنے ہیں؟ 7. وہوا، اور وہ کون؟ اللہ تعالی. بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، جب کہا تیرے رب نے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا؟ کلام کرنا. اور جب کہا تیرے رب نے للملائکہ، کن سے؟ فرشتوں سے. انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک خلیفہ. اس ایت سے ایک تو پتا چلا کہ فرشتے انسانوں سے پہلے ہی موجود تھے. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ لفظ آیا کہ میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جانشین کو. تو اللہ تعالیٰ خلیفہ کس کا بنانے، جانشین کس کا بنانے والے تھے؟ بہت سے لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، جبکہ یہ موقف درست نہیں ہے. کیونکہ کوئی کسی کا جانشین و خلیفہ تب بنتا ہے جب وہ فوت ہو جائے، یا وہ غائب ہو جائے، یا اس سے کام سنبھالا نہ جا رہا ہو. تو پھر وہ کہتا ہے جی میری یہ ذمہ داریاں یہ سنبھالے گا، میری وہ والی ذمہ داریاں وہ سنبھالے گا. اللہ رب العزت نہ فوت ہونے والے، نہ غائب ہونے والے، نہ تھکنے والے، نہ عاجز، نہ بے بس، نہ لاچار. اللہ کو اس لیے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ ایک موقف یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کی اگلی جو نسل ہے وہ پچھلی نسل کی جانشین ہے. آج ہم ہیں، کل کو ہماری اولاد ہماری جانشین ہے، پھر ہماری اولاد کی جانشین ان کی اولاد ہوگی. تو یہ مراد یہ ہے کہ یہ مخلوق جو میں بنانے والا ہوں یہ خلیفہ ہوگی. کیا مطلب؟ اس کا یعنی کہ اس کی اگلی نسل پچھلی نسل کی جانشین ہوا کرے گی، یعنی کہ سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی کہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور دوسرا یہ کہا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا کسی ایسی مخلوق کا جو پہلے یہاں پہ آباد تھی. مطلب یہ ایک موقف ہے. ایک قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے. اتجعلو، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور جو بہائے گا، یسفک بہائے گا، الدماء، خون، الدماء جمع ہے دمن کی. تو کیا فرشتوں نے یہ الفاظ بطور اعتراض کہے تھے؟ نہیں، فرشتوں نے یہ الفاظ بطور اعتراض نہیں کہے، بطور معلومات کہے ہیں کہ کیا اے اللہ آپ اس زمین میں ایسے ان کی مخلوق کو بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. فرشتوں کو کس نے بتا دیا؟ خود اللہ نے بتایا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس علم اللہ کے دیے بغیر آ جائے، یا میرے اور آپ کے پاس کوئی بھی علم، کوئی بھی معلومات اللہ کے دیے بغیر آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے. قالوا ونحن، انہوں نے کہا اور ہم، نسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ. تسبیح اور حمد کا فرق کیا ہے؟ تسبیح اللہ تعالیٰ کو عیبوں سے پاک قرار دینا، کمزوریوں سے پاک قرار دینا، یہ تسبیح ہے. اور حمد اللہ کی خوبیاں بیان کرنا. اللہ بخشنے والا ہے، یہ حمد ہے. اللہ رحم کرنے والا ہے، یہ حمد ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ حمد ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ حمد ہے. اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. انی اعلم، بے شک میں علم رکھتا ہوں، ما، ان چیزوں کا، لا تعلمون، جن کا تم علم نہیں رکھتے. میرے پاس ان چیزوں کا بھی علم ہے جن چیزوں کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. اچھا، یہ اللہ نے کن کو کہا ہے؟ تو پتا چلا کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہے. انسان کا عالم الغیب ہونا دور کی بات، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہے. فرشتوں کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دے دیا، اس سے زیادہ نہیں. وعلم، اور اس نے سکھایا، کس نے؟ آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ الاسماء کلھا، سب کے سب نام. سب کے سب نام کن کے؟ مختلف چیزوں کے. جتنی چیزیں موجود تھیں ان کے نام سکھا دیے. اور اس نے سکھائے آدم کو الاسماء کلھا، سب کے سب نام. ثم عرضہم، پھر اس نے پیش کیا، ہم، ان کو، کن کو؟ ان چیزوں کو. علی الملائکہ، کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. انبئونی، تم مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان کے ناموں کے بارے میں. تم مجھے بتاؤ ان کے نام، ان چیزوں کے، ان کے. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے. یعنی کہ اے اللہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ تو کوئی بھی ایسا کام کرے جو فضول ہو، جو لغو ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو انسان کو تو پیدا کر رہا ہے، اس میں بھی کوئی تیرا مقصد ہے. قال، ان کا سبحانک، تو پاک ہے. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ الا، مگر، ما، جو، علمتا، تو نے سکھا دیا نا ہمیں. انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی، کیونکہ انا کے بعد کاف ہے، اس کا معنی بھی تو، اور انت کا معنی بھی تو، دو تو اکٹھے ہو گئے تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ تو ہی. بے شک تو ہی العلیم، کمال علم رکھنے والا ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے. یعنی کہ تیرے ہر کام کے پیچھے حکمت ہے، تو ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، اس کے پیچھے تیرا علم بھی ہے، تیری حکمت بھی ہے. اچھا، فرشتوں نے یہاں کہہ دیا کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. تو پھر ان چیزوں کے نام فرشتوں کو کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اللہ نے نہیں سکھائے. تو پتا چلا اللہ نے فرشتوں کو ہر علم نہیں دیا. قال،
اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، تو ان کو بتا، تو ان کو خبر دے، باسمائہم، ان کے ناموں کی، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما، پس جب، انبأ، اس نے خبر دی، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے، ہم، ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو، باسمائہم، ان کے ناموں کی، کن کے؟ ان چیزوں کے ناموں کی۔ قال، تو اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، علم، کیا نہیں، آ کا معنی کیا ہے؟ آ کیا، استفہام کے لیے، کیا نہیں، اقل، کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تم سے، یعنی کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ انی اعلم، بے شک میں ہی جانتا ہوں۔ میں ہی کہاں سے آیا؟ کیونکہ انا کے بعد ہے یا کا معنی میں، اور عالم میں بھی میں موجود ہے، دو میں اکٹھے ہو گیا، ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ میں ہی، بے شک میں ہی جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی مخفی چیزوں کو، غیبی چیزوں کو، پوشیدہ چیزوں کو، آسمان و زمین کے غیبی امور کو میں ہی جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو، کنتم تکتمون، تم چھپاتے ہو۔ اگر تم کوئی بات کسی سے چھپاتے ہو تو مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ جی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے اب فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا۔ پہلے بھی تھا لیکن یہاں سجدے کا معاملہ آ گیا نا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، کن سے؟ فرشتوں سے۔ اچھا، کون سے فرشتوں سے کہا؟ سب، زمین کے بھی، آسمان کے بھی۔ اسجدوا، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اچھا، یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی سجدہ، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کو کیا جائے گا تو کیا ہے؟ شرک۔ اور تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا، یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے والدین نے کیا، قرآن میں آیا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا گیا۔ سجدے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کیا حقیقی سجدہ ہے یا صرف سر جھکانا ہے تھوڑا سا؟ نہیں، حقیقی سجدہ ہے۔ کون سا سجدہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک اصول ہے کہ قرآن کریم میں جب کوئی لفظ آئے گا اور اس لفظ کے دو معنی ہوں، ایک لغوی معنی اور ایک شرعی معنی، تو ہم وہاں پہ کون سا معنی مراد لیں گے؟ شرعی معنی، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے۔ تو شریعت میں سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ باقاعدہ زمین پہ سر رکھ دینے کو، تو ہم شرعی معنی لیں گے۔ تو فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور بہت بڑا بنا، بہت تکبر کیا اس نے۔ یہ بہت کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ سین کا۔ وکان، اور وہ ہو گیا، کون؟ ابلیس ہو گیا، من الکافرین، کن میں سے؟ کافروں میں سے۔ اب تک ہم آدم علیہ السلام کے دو فضائل پڑھ چکے ہیں۔ نمبر ایک، علم کے لحاظ سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے برتری دی۔ نمبر دو، فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو یہ بھی آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ کن کی فضیلت ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انتا، تو رہ، وزوجک، اور تیری وائف، تیری بیگم، مراد کون؟ اما حوا، تو اور تیری بیگم رہو، الجنت، کس میں؟ جنت میں۔ اچھا، یہ جنت کون سی جنت؟ وہی جنت جس کو ہم سب جانتے ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی اور جنت نہیں ہے، کیونکہ کچھ علماء کرام نے یہ بھی کہہ دیا ہے نا کہ اس سے مراد کوئی اور جنت ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، اس سے مراد وہی جنت ہے جو جس کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، کس سے؟
جنت سے راغدن کھل کر، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہادہ شجرہ اس درخت کے، فتکونا ورنہ، فا کا ترجمہ یہاں پہ کیا کریں گے؟ ورنہ، فا سببیہ ہے، یعنی کہ کیونکہ، اس لیے کہ ورنہ، یا کیونکہ کہہ لیں آپ، کیونکہ تکونا تم ہو جاؤ گے من الظالمین، کن میں سے؟ ظالموں میں سے۔ اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اصول کیا ہمارے پاس کہ ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی اس کو مبہم رکھو۔ اگر اس درخت کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیتے، یہ کون سا درخت تھا، اللہ نے وضاحت نہیں کی تو پھر اس کو مبہم ہی رکھا جائے گا۔ 35 آیتیں ہوگی، اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 36 کی طرف، 36۔ فا پس، ازلہ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ آدم علیہ السلام حوا کو، کس نے؟ الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، کس سے؟ جنت سے، جنت سے، یہ کہ جنت سے پھسلا دیا، فاخرجہما پس اس نے نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، مما اس میں سے، کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، جس یعنی کہ نعمت میں تھے، جس راحت میں تھے، جس سکون میں تھے، جنت بھی مراد ہے وہی۔ تو اخرجا اس نے نکلوا دیا، کس نے؟ شیطان نے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ۔ وہ دو تھے کہ زیادہ تھے؟ دو تھے۔ اللہ نے الفاظ استعمال کیے جمع والے، تو اب اس سے مراد کون کون ہے؟ آدم علیہ السلام، اما حوا اور ابلیس۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول علماء تفسیر کا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد جو آئندہ ہونے والی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، اور ایسے ہی ابلیس اور ابلیس کے چیلے۔ تو پہلا قول زیادہ واضح ہے، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، کہ آدم علیہ السلام، ابلیس اور اما حوا۔ یہ کب اتارے گا آدم علیہ السلام؟ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی کہ تم میں سے ایک دوسرے کا کیا رہے گا؟ دشمن رہے گا۔ چنانچہ ابلیس آدم علیہ السلام ان کی اولاد کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ایک ٹھکانہ ہے۔ ایسا یہ کہاں اتار کے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت پھر کہاں تھی؟ اوپر تھی، تو وہی جنت ہے، پھر جس سے نکالا گیا یہ وہی جنت ہے۔ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک۔ پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، ایک وقت تک، موت آنے تک تم نے وہاں پہ رہنا ہے۔ فتلقا، فا کا معنی پس، تلقا لیا، سیکھا، دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتی ہیں۔ فتلقا پس لیے آدم علیہ السلام نے، یا سیکھے آدم علیہ السلام نے، ربی اپنے رب سے، کیا سیکھے، کیا لیے؟ کلمات، چند کلمات۔ فتابا پس اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، کس کی؟ آدم علیہ السلام کی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں تابا اس نے رجوع کیا، کس نے؟ اللہ نے، آدم علیہ السلام پہ، یعنی کہ ان کی توبہ قبول کر لی، ان پہ مہربانی فرمائی۔ یہ کلمات کون سے تھے جو آدم علیہ السلام نے سیکھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی، انہ کا معنی کیا ہے؟ بے شک، کیونکہ، اور ہو کا معنی وہ، ہوا کا معنی بھی وہ،
تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ وہی، کیونکہ وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا اس سے، کس سے؟ جنت سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پس اگر، یَأْتِيَنَّ لازمی طور پہ آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، منی اصل میں تھا من اور نی تو ملا دیا گیا منی، کیا آئے تمہارے پاس میری طرف سے؟ ہدن ہدایت، فمن تبع پس جس نے پیروی کی، خدا یا میری ہدایت کی، ان کی میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی، فلا خوف پس کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پہ، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ تم لوگ زمین پہ رہو گے اور تم لوگوں کے پاس میری ہدایت آئے گی۔ تم لوگوں کے پاس مراد آدم علیہ السلام نہیں، ان کی اولاد مراد، یہ سلسلہ چلنے والا ہے۔ تم لوگوں کے پاس میری ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اسے پھر کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ڈر کس بات کا؟ کیونکہ شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ماضی کا غم نہیں ہوگا، یہ غم نہیں ہوگا کہ ہم نے اچھی زندگی کیوں نہیں گزاری۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی ہیں، اصحاب النار آگ والے، اصحاب جمع ہے صاحب ان کی، ان کے آگ کے ساتھی، ان کے جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو ہمیشہ آگ میں رہنے والے کون ہیں؟ والذین کفروا، کافر مسلمان نہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو یہی ہے آگ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، کس میں؟ آگ میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ کہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ جہنم ہمیشہ رہے گی، جہنم ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹو۔ اسرائیل یہ لقب ہے کن کا؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یا ان کا نام ہے؟ دونوں طرح کہا گیا ہے۔ اور اسرائیل کا معنی کیا ہے عربی میں؟ عبداللہ۔ اسرائیل کا عربی میں معنی کیا بنتا ہے؟ عبداللہ، اللہ کے بندے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو، میرے ان انعامات کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کیے۔ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے۔ وہ کن کے اوپر کیے تھے؟ ان کے آباء و اجداد کے اوپر۔ پتا چلا کسی کے باپ کے اوپر کیا گیا احسان اس کی اولاد کے اوپر احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احسانات میرے والد پہ، میرے دادا پردادا پہ کیے، وہ میرے اوپر احسان ہے۔ وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، اسی سے ہوتا ہے نا وفا۔ اوفو اور تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 12، وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالی نے وہاں پہ کہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب خلاصہ کیا نکلا اس آیت کا جو میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے رسولوں پہ ایمان لائے، میرے رسولوں کی مدد کی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، یہ کام تم کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
اور تمہارے گناہ مٹا ڈالوں گا، تمہیں جنت میں جگہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تم پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ کیا مطلب؟ میرا عہد میں یہ شامل تھا کہ تم نے میرے رسولوں پہ ایمان لانا ہے، اب میرے رسول محمد آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ایمان لاؤ۔ وَإِيَّایَ، اور مجھ ہی سے، فرحبون، پس تم ڈرو۔ فرحبونی اصل میں کیا تھا؟ فرحبونی یا گرا دی گئی ہے اور اس کی علامت موجود ہے، تو مانا کیا کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس پہ جو میں نے اتاری ہے، اس کلام پہ جو میں نے اتارا ہے۔ مراد کیا یہاں پہ؟ قرآن کریم۔ اور تم ایمان لاؤ اس پہ جو میں نے اتارا ہے، مصدقاً، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ کون؟ جو میں نے ابھی اتارا ہے، جو کلام ابھی میں نے اتارا ہے قرآن، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی کہ قرآن تو مانتا ہے کہ پہلے تورات نازل ہوئی تھی، قرآن تو مانتا ہے پہلے انجیل نازل ہوئی تھی، قرآن تو ان کے کئی احکامات کی تصدیق کرتا ہے، تو اس لیے تمہیں ایمان لانا چاہیے اس پہ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ بنو، اور تم نہ ہو جاؤ، اول کافر بہ، سب سے پہلے کفر کرنے والے، بہ، اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ کفر کرنے والوں میں پہلا نمبر تمہارا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا تو پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا ایمان لانے والوں میں۔ دیکھیں پہلا نمبر کون لے گئے؟ مکہ والے۔ پہلا نمبر تمہارا ہونا چاہیے تھا ایمان لانے والوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے پہلے پڑھ رکھا اپنی کتابوں میں، تم اہل علم ہو، تمہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور تم خود مکہ والوں کو امی کہتے ہو، ان پڑھ، تو وہ ان پڑھ تو ایمان لے آئے، اور تمہیں پہلے نمبر پہ ایمان لانے والا بننا چاہیے، تم پہلے نمبر پہ کفر کرنے والے بن رہے ہو۔ اچھا، یہ ولا تکونوا، یہ جمع ہے کہ ایک ہے؟ جمع ہے۔ تم سب نہ بنو، تو آگے اول کافر بہ، تو اصل میں کلام یوں ہوگا، اول فریق کافر بہ، تم اس کے ساتھ انکار کرنے، قرآن کے ساتھ انکار کرنے والا پہلا گروہ نہ بنو۔ اچھا، پہلا گروہ کن میں سے؟ پہلا گروہ ایک یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے پہلے نمبر پہ کفر کرنے والے تم نہ بنو۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جاننے والوں میں سے پہلے نمبر پہ کفر کرنے والے تم نہ بنو۔ تم پہچانتے ہو کہ اللہ کے نبی ہیں، تمہیں پتہ ہے حقیقت کا، جو حقیقت جانتے ہیں اللہ کے رسول کی، ان میں کفر کرنے میں تمہارا پہلا نمبر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ خریدو، بِآیاتی، میری آیتوں کے بدلے میں، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، یعنی کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہیں، وہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں آپ جتنی بھی قیمت لے لیں وہ تھوڑی ہے، چاہے پوری دنیا آپ لے لیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں وہ کیا ہے؟ وہ تھوڑی ہے۔ اچھا، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ علماء کرام کا تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، فری میں تبلیغ کریں، اور قرآن کریم پڑھا کے فیس لینا جائز نہیں ہے، فری میں کریں، کیا یہ اس کا مطلب ہے؟ بالکل یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب اس کا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کی تصدیق کی تھی، تائید کی تھی، جنہوں نے دم کر کے 30 بکریاں لی تھی۔ معاوضہ لیا کہ نہیں لیا؟ تو اس آیت کا یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے دو چیزیں۔ نمبر ایک، حق چھپانا، پیسے لے کر حق چھپانا،
پیسے لے کر حق چھپانا، درست فتویٰ نہ دینا، پیسے ملنے کی وجہ سے درست فتویٰ نہ دینا، حق بیان نہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ حق کو تبدیل کر دینا پیسے لے کر۔ واضح علماء کرام؟ یہ مراد ہے اس سے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کی تعلیم پہ پیسہ نہیں لے سکتے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور حق چھپانے کی وجہ سے پیسے لینا، پیسے لینے کی وجہ سے حق چھپا دینا، پیسے مال کی وجہ سے حق تبدیل کر دینا، اور یہ کام یہودی کیا کرتے تھے۔ تورات و انجیل کی آیتیں چھپا لیتے تھے پیسے لینے کی وجہ سے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ خریدو، تم نہ لو، بھی آیاتی، میری آیتوں کے بدلے میں، ثمن قلیلا، تھوڑی سی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم خلط ملط نہ کرو حق کو کس کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ نہ کدھر سے آ گیا؟ کیونکہ واؤ کا عطف ہے لا تلبسو کے اوپر، تکتمون کے آخر میں نون نہیں ہے، اس لیے پتہ چلا کہ تکتمو کا تعلق ہے تلبسو سے، جو لا تلبسو کے ساتھ ہے وہی تکتمو کے ساتھ ہے۔ اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور تم نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم علم رکھتے ہو۔ واؤ حالیہ ہے، یہ کہ جب کہ تمہیں حق کا پتہ ہے اس کے باوجود حق چھپاتے ہو، تمہیں حق کا پتہ ہے اس کے باوجود حق اور باطل کو ختم کرتے ہو، یہ کام نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ تم نمازیوں کے ساتھی بن جاؤ، ان کی جماعت کا حصہ بن جاؤ۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ نماز جب پڑھی جائے تو باجماعت پڑھی جائے۔ اتأمرون الناس، آیت نمبر 44 پڑھنے لگے ہیں، 44۔ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو؟ کیا کس کا معنی؟ حمزہ کا، اور یہ حمزہ انکار کے لیے ہے، یہ کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جو آگے آ رہا ہے، یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، جب کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کرنے کا، تورات پہ عمل کرنے کا، اور تورات میں تمہارے نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ آخری نبی ایمان آئیں گے تم نے اس کے اوپر ایمان لے آنا ہے، تم خود کو نہیں عمل کرتے تورات کی اس بات پہ۔ بعد علماء کرام لوگوں کو حکم دیتے ہو تورات پہ عمل کرنے کا، اور تورات میں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخری نبی آئیں گے ان پہ ایمان لانا ہے، تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ تورات پہ تم خود کیوں نہیں عمل کرتے؟ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا؟ پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ حمزہ بھی انکار کرنے کے لیے ہے، ڈانٹ پلانے کے لیے ان کو۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، سین کا معنی کیا؟ طلب کرنا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ساتھ۔ اچھا، مدد طلب کرنی کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں لو جی قرآن کریم سے ثابت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ مدد مانگی گی صبر سے، صبر سے کبھی کسی نے مدد مانگی؟ کبھی کسی نے کہا اے صبر میری مدد کر، اے نماز میری مدد کر؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مدد تم مانگو اللہ تعالیٰ سے بالصبری، کس کے ساتھ؟ صبر، ان کے صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ مصیبت آئے، نمبر 1 تم نے صبر کرنا ہے، نمبر 2 تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، نماز کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جی، صبر اور نماز جو ہے نیک اعمال ہیں، وسیلہ بنیں گے۔ اور صبر سے مراد صبر کی تینوں اقسام ہیں۔ صبر کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ 3، یعنی کہ مصیبت آنے پہ صبر کرنا، گناہ سے بچنے کے معاملے میں صبر کرنا، اور نیکی پہ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔
وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ کیا، یہ نماز، وَإِنَّهَا سے مراد کیا، نماز، اور بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی بھاری ہے، لام کا معنی البتہ، کبیرہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، یعنی کہ ان کے اوپر بھاری نہیں ہے، باقی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، کئی لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بڑی مشکل ہے، ان کے لیے بھاری ہے۔ اچھا، کن کے لیے بھاری نہیں ہے؟ الا الخاشعین، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے، الخاشعین جو خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ الذین، وہ کون ہے یا اللہ؟ الذین صفت ہے کس کے؟ الخاشعین کی، جو یظنون، ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، یقین کرنا بھی، یہاں پہ کون سا معنی؟ یقین کرنے کا، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، اس بات پہ کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی کہ جنہیں یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ہم نے ملنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، ان کو نماز میں مزہ آتا ہے، ان کو نماز میں لطف ملتا ہے، ان کو نماز میں راحت ملتی ہے۔ اور جن کا آخرت میں ایمان نہیں، جنہیں آخرت کا احساس نہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا واقعی بڑا مشکل ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں، وانی، اور یاد کرو اس بات کو کہ بے شک میں نے فضلت، فضیلت دی ہے، کم، تمہیں، علی العالمین، جہان والوں پہ، العالمین جمع ہے کس کی؟ عالمن کی، جہان والوں پہ تم کو فضیلت دی ہے۔ کن کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بنی اسرائیل کو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی جو ہے ہم سے افضل ہیں، ہاں، تو یہ بات ہو رہی ہے ان کے زمانے کی، جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، رسول نہیں بنے تھے، تو بنی اسرائیل اپنے زمانے میں کیا تھے؟ افضل ترین لوگ تھے۔ اب امت محمد افضل ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امت، کہ تم سب سے افضل امت ہو۔ یہ کن کو کہا گیا؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ میرے احسانات کو بھی یاد کرو، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں جان والوں پہ فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما، اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو فائدہ نہیں دے سکے گا، شیئن، کچھ بھی، لا تجزی، فائدہ نہیں دے سکے گا، نفس، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان، النفس، کسی بھی نفس کو، شیئن، کچھ بھی۔ تو یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ ولا يقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ کسی نفس کی طرف سے، کسی جان کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے، شفاعت، کسی قسم کی کوئی شفاعت۔ ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس کی طرف سے، عدل، کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کسی کی سزا سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ یا تو کوئی شفاعت کام آ جائے، سفارش، یا پیسہ کام آ جائے، یا کوئی آ کے چھڑا کر لے جائے، یا یہ کہا جائے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی جگہ پہ یہ رکھ لو۔ اللہ نے کہا کہ یہ چاروں کام روز قیامت نہیں ہوں گے۔ اس لیے کسی کی شفاعت میں نہ رہنا، اس بات پہ نہ رہنا کہ ہم رشوت دے کے جان چھڑا لیں گے، یہ دنیاوی جیل نہیں ہے، اور یہ بھی امید نہ رکھنا کوئی آ کے مدد کرے گا، کوئی پیر صاحب وغیرہ، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کیا کرو؟ تیاری کرو اس کی، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور آپ کے پیروکار بن جاؤ، آپ کی شریعت پہ عمل کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جس شفاعت کا انکار ہے یہاں پہ یہ کافروں کے لیے شفاعت ہے، کافروں کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی، اہل اسلام کو، ایمان والوں کو شفاعت روز قیامت فائدہ دے گی۔ کئی فوری طور پہ ان کو معافی مل جائے گی شفاعت کی وجہ سے، اور کئی لوگوں کو عذاب بھگتنے کے بعد اس شفاعت کے ذریعے نجات ملے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، آیت نمبر 49 وَإِذْ، اور جب، یعنی کہ یاد کرو اس وقت کو، اذ سے پہلے کیا ہوگا؟ اذکر، اور یاد کرو اس وقت کو، نجینا، جب ہم نے، اذ کا معنی جب، نجینا ہم نے نجات دی، بچایا، کم تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کی آل سے، فرعون کے لشکروں سے، یسومونکم، اس حال میں کہ وہ تم کو دیتے تھے، چکھاتے تھے، سوء العذاب، بدترین عذاب، برا عذاب۔ اس بدترین عذاب کی جو وہ دیتے تھے وضاحت کیا ہے وہ آگے آ گئی۔ یذبحون، وہ اچھی طرح ذبح کرتے تھے، ابناکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ کیا مطلب؟ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو رہنے دیتے تھے کہ ہم ان سے خدمت لیں گے، ہم انہیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کریں گے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ذبح کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو زندہ رکھا جا رہا ہے تاکہ ان کی خدمت کریں۔ وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء من ربکم عظیم، یہ عظیم جو ہے یہ بلاء ان کی صفت ہے، اور اس میں ایک عظیم بلا تھی، عظیم آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کس میں؟ ذالکم، اس میں، کس میں؟ اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اشارہ جا رہا ہے نجات کی طرف، نجیناکم، کہ یہ جو ہم نے تم کو نجات دی تھی، بچایا تھا فرعون سے، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی کہ اب تم کیا کرتے ہو، اب تم کیا کرتے ہو، شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہو کہ نہیں گزارتے ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ذالکم کا جو اشارہ ہے وہ عذاب کی طرف ہے، اور اس عذاب میں تمہیں دیا جا رہا تھا، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی کہ اس عذاب کی وجہ سے تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ نہیں قائم رہتے ہو۔ تو مال، نعمتیں، خوشحالی بھی اس کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، اور عذاب کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، دونوں طرح آزمائش ہوتی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑا، کس کو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھاڑا، بکم، تمہارے سبب سے، تمہاری وجہ سے، البحر، کس کو؟ سمندر کو، فا، تو، انجینا، ہم نے بچایا، کم، تمہیں، کسی سے بچایا؟ غرق ہونے سے، یعنی کہ فرعون تمہیں پکڑنے کے لیے آیا، تمہارے آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تم رات کو مصر چھوڑ کے نکل آئے تھے، اب تمہیں موت یقینی نظر آ رہی تھی، تو ہم نے سمندر میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، سمندر کو پھاڑا، کیونکہ تمہارے لیے کیا بنا دیے؟ راستے بنا دیے، اور راستے بنا کر تمہیں ہم نے بچا لیا، غرق ہونے سے بھی اور فرعون سے بھی۔ اب دیکھیں، اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو، فا، پس، انجیناکم، ہم نے تم کو نجات دی، تم کو بچایا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، کس کو؟ فرعون کی آل کو، فرعون کی آل کو، فرعون کے لشکروں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کا برا حشر ہوا، وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تم اسے ڈرتے تھے۔ یعنی کہ اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ تمہارے دشمن کی موت تمہیں دکھائی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، تو اللہ تعالیٰ مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں اپنے انعامات کا جو اللہ نے کیے کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ دیا موسیٰ کو 40 لیلہ، کتنی راتوں کا؟
40 راتوں کا. کیا مطلب؟ کہ آپ نے طور پہاڑ پہ آنا ہے اور وہاں آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملے گا. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو، من بعدی، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. ان کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد تم نے بچڑے کو بنا لیا. کیا بنا لیا؟ معبود. معبود کا لفظ مذکور نہیں ہے لیکن یہی مفہوم ہے اس کا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ واو بھی حالیہ ہے، جبکہ تم ظلم کرنے والے تھے. شرک سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یعنی کہ جس اللہ نے تمہیں بچایا، تمہارے دشمن کو غرق کیا، تم نے اس اللہ کا شکر یہ ادا کیا کہ تم نے اس اللہ کے ساتھ بچڑے کو معبود بنا لیا. کتنا بڑا ظلم ہے. ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، انکم، تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ بچڑے کو معبود بنا لینے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے والے بنو. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب، کتاب. یہاں الکتاب سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک تورات ہے. اچھا، یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو کب مل رہی ہے؟ فرعون کے غرق کیے جانے کے بعد. تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو تبلیغ کر رہے تھے وہ ساری کہاں سے آئی؟ وہ حدیث ہوئی. کس کی حدیث؟ موسیٰ علیہ السلام کی. تو پتا چلا کہ جیسے نبی کے اوپر اترنے والی کتاب جو ہے وہ حجت ہے، شریعت ہے، دین ہے، ایسے ہی نبی کی اپنی باتیں، حدیثیں، وہ بھی دین ہوتی ہیں. یہ واضح رہے. اور جب ہم نے موسیٰ کو دی، کیا دی؟ الکتاب، کتاب. کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات. والفرقان، اور فرق کرنے والی چیز دی. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور فرق کرنے والی چیز بھی دی. یہ کیا چیز ہو سکتی فرق کرنے والی چیز؟ اس کا ایک معنی بتایا گیا، اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. مثال کے طور پہ عصا اور ان کا سفید ہاتھ. تو یہ معجزات مراد ہے. جب یہ معجزات مراد ہوں گے تو پھر واو عطف کے لیے ہے، مغایرت کے لیے ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فرقان سے مراد بھی تورات ہے. جیسے ہماری کتاب قرآن، یہ فرقان بھی ہے، فرق کرنے والی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد تورات ہے تو پھر درمیان میں واو کیوں آیا ہے؟ تو کہا جائے گا پھر واو آیا ہے اس لیے کہ صفت کا صفت کے اوپر عطف ہے، یا آپ کہیں صفت کا موصوف کے اوپر عطف ہے. الکتاب سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی کہ تورات کے بارے میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. ہم نے موسیٰ کو وہ چیز دی جو لکھی ہوئی تھی، والفرقان، اور وہ چیز دی جو فرق کرنے والی تھی. تو یعنی کہ تورات کی دو خوبیاں آ گئیں. ایک یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی شکل میں ملی نا. قرآن کریم لکھی ہوئی شکل میں آیا ہے؟ نہیں. تورات لکھی ہوئی شکل میں آئی ہے. تو اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لکھی ہوئی چیز دی، والفرقان، اور ایسی چیز دی جو فرق کرنے والی تھی حق اور باطل میں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی کہ ہم نے، اس کا مطلب ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ آسمانی کتاب سے. نور یہاں سے ملتا ہے، روشنی ادھر سے ملتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، کس سے؟ اپنی قوم سے. یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، محبت والا انداز. اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے آپ پہ. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، با سببیہ ہے، سبب کا معنی دے گی. بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. فتوبو، پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. باری کا معنی کیا؟ پیدا کرنے والا.
یعنی کہ تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اس سے رجوع کرو. فَاقْتُلُوا، پس تم قتل کرو انفسکم، اپنے آپ کو. یعنی کہ تم لوگوں نے جو بچھڑے کی عبادت کی ہے اس کی تمہیں معافی ملے گی، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو قتل کرنا ہوگا. اپنے آپ سے مراد ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو قتل کرو. ہاں جی، مشکل کام لگ رہا ہے. ہماری شریعت بھی کہتی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کرے اسے کیا کرو؟ قتل کر دو. اگر کوئی دین اسلام قبول کرنے کے بعد اسے ترک کر دے، مرتد ہو جائے، تو اسے قتل کیا جائے گا. تو انہوں نے بھی بہت بڑا جرم کیا بچڑے کی عبادت کر کے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں معافی مل جائے گی، توبہ قبول ہو جائے گی، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ تمہاری سزا ہے دنیا میں. ذالکم، یہ کیا؟ یہ قتل کرنا. خیر، بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، اس کے ہاں. فتابا، پس اس نے توبہ قبول کی، علیکم، تمہاری. اللہ نے توبہ قبول کر لی. انہ ہوا، بے شک کہہ لیں یا کیونکہ کہہ لیں، کیونکہ وہی ہے التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا جرم اور اس کی توبہ اس نے قبول کر لی. ہم میں سے کسی کی بیگم نعوذ باللہ کسی غیر مرد کے ساتھ بری حرکت کرے اور پکڑی جائے تو کیا ہم اس کو معاف کر دیں گے؟ ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پہ، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتن، آمنے سامنے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اب آ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا، اللہ نے مجھے یہ کتاب دی، اللہ نے مجھے شریعت دی ہے. کہنے لگے موسیٰ ہم تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے، اور جب تم نے کہا کہ ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے حتیٰ یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتن، کیسے؟ آمنے سامنے، جہرتن، آمنے سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو پکڑ لیا، الصاعقہ، کڑکنے والی بجلی نے، کڑکنے والی بجلی نے تم کو پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب کہ تم دیکھ رہے تھے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اور دوسرے نمبر پہ، کیا اللہ تعالی کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا اتنا بڑا جرم تھا کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے میرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام پہ تو عذاب نہیں آیا، تو ان پہ عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے ایمان لانے میں شرط یہ رکھی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں. اللہ تعالی نے تو موسیٰ علیہ السلام نے تو ویسے درخواست کی ہے نا، تو ویسے درخواست کرنا کوئی جرم نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے شوق کا اظہار ہے کہ اللہ مجھے شوق ہے تو یہ دیکھنے کا، یہ تو محبت کا انداز ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ تیرے اوپر جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں، سامنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو یہ اتنی بڑی شرط ایمان لانے کے لیے. فرمایا فَأَخَذَتْكُمْ، پس پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ، کڑکنے والی بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب کہ تم دیکھ رہے تھے. تو اب کیا ہو گیا؟ مر گئے. کیا ہو گئے؟ مر گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، تمہیں اٹھایا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھتے جائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پہ ہوئے ہیں. وَضَلَّلْنَا،
اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پہ الغمام بادلوں کا وانزلنا اور ہم نے اتارا علیکم تمہارے اوپر المن والسلوی من اور سلوہ. کیا مطلب؟ جب ان لوگوں نے سمندر کراس کر لیا، ان کا دشمن فرعون غرق ہو گیا، اس کے لشکر بھی غرق ہو گئے، اب یہ صحرا میں ہیں. کہاں ہے؟ صحرا میں، دھوپ میں. تو اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ ان کو اوپر بادل کر دیے تاکہ ان کو سایہ ملے، اور صحرا میں کھانے کے لیے اللہ نے من اور سلوہ دے دیا ان کو. اچھا، من اور سلوہ کیا ہے؟ من کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ کھمبی جو ہے یہ من میں سے ہے. کھمبی ایک چیز ہے سفید سی، یہ پیدا ہوتی ہے پانی کے کنارے میں دائیں بائیں. تو ایک چیز تو یہ تھی. تو من میں کئی چیزیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی، اور ایسی میٹھی گونج وہ بھی من کا حصہ تھی. اور سلوہ جو ہے یہ کہتے ہیں پرندے کو. سلوہ کس کو؟ پرندے کو. اور بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس پرندے سے مراد بٹیر ہے. تو یہ چیزیں، یہ نعمتیں ان کو بغیر کسی محنت کے مل رہی تھی. تو یہ اللہ کا احسان تھا. کلو تم کھاؤ، یعنی کہ ہم نے چیزیں دی اور حکم کیا آیا؟ کلو تم کھاؤ. من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزقنا ہم نے دی ہے کم تمہیں. طیبات عمدہ پاکیزہ چیزیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. ولیکن لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنے آپ پہ یظلمون ظلم کرتے. ہمارے انعامات کے مقابلے میں شکر گزار بندے بننے کی بجائے وہ ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، اب اللہ کا ایک اور احسان، اور جب ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی میں. اس بستی سے مراد کیا ہے؟ کئی اقوال ہیں، صحیح ترین قول انشاءاللہ یہ ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، فلسطین. نکل کے کہاں سے آئے ہیں؟ مصر سے. اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جو ہذہ القریہ اس بستی میں، فکلوا پس تم کھاؤ، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ اس بستی میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن کھلا، یعنی کہ ابھی تک تم صحرا میں تھے نا، اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اس بستی میں طرح طرح کی فصلیں ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، کھلا تمہیں کھانا ملے گا. اس بستی میں داخل ہو جاؤ. وادخلوا الباب، اور تم داخل ہو جاؤ الباب، کس سے؟ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. کیسے داخل ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کس بات کا؟ شکر کا، اطاعت گزاری کی علامت، اللہ کی اطاعت کی علامت بھی اور اللہ کے شکر کی علامت بھی. وقولوا، اور تم کہنا، تم کہو، حطۃ بخش دے. حطۃ کا معنی کیا ہے؟ بخش دے. کیونکہ تم نے جب داخل ہونا ہے تمہارے منہ پہ الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ حطہ حطہ حطہ، کہ اللہ ہمیں بخش دے. نغفر لکم، ہم تمہارے لیے بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری خطائیں، ہم تمہارے لیے بخش دیں گے خطایاکم تمہاری خطائیں. وسنزید، اور ان قریب، سین کا معنی کیا؟ ان قریب، جلد ہی. ان قریب، نزید ہم مزید دیں گے، المحسنین کن کو؟ احسان کرنے والوں کو. کیا مطلب؟ یہاں کیا مراد ہے احسان کرنے والے؟ یعنی کہ یہ جو حکم ہم نے دے دیا ہے، جو ہمارے حکم پہ اچھی طرح عمل کریں گے، عمدگی سے عمل کریں گے، ان کو مزید درجات بھی دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدلے میں لے کر آئے الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، قولا ایک بات کو، غیر الذی قیل لہم، جو اس بات کے علاوہ تھی جو ان سے کہی گئی تھی. ان سے کیا بات کہی گئی تھی شہریار؟ ہاں کیا کہیں گے؟ حطہ. ہاں جی علی بھائی کیا کہیں گے؟ حطہ.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ظالموں نے کیا کیا، یہ الفاظ نہیں کہے، اس الفاظ کو تبدیل کر دیا اور کیا کہا، حبۃ فی شعرۃ، ہمیں بالی میں دانے چاہیے۔ سکھایا گیا تھا یہ کہو کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں بالی میں دانے چاہیے، بالیوں میں دانے چاہیے۔ صرف ایک حرکت نہیں کی، انہوں آگے دیکھیں، یہاں پہ شاید تذکرہ نہیں آیا، دیگر مقامات پہ تذکرہ آیا ہے۔ ان کو کیا کہا گیا تھا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، وہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ سجدہ تو ایسے کیا جاتا ہے نا، وہ ایسے داخل ہوئے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے، یعنی کہ زبان پہ بھی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اور عمل سے بھی نافرمانی۔ کتنی سرکش قوم تھی یہ۔ فَأَنزَلْنَا، تو اسی لیے فاسببیہ، تو اسی لیے ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا، ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، کیا اتارا، رجزن، ایک عذاب، من السماء، کہاں سے، آسمانوں سے، بما کانوا یفسقون، باسببیہ ہے اس وجہ سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب، استسقا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، پانی مانگا، لقومہ، اپنی قوم کے لیے۔ استسقا میں جو پہلی سین ہے نا، یہ وہ سین ہے جس کا معنی ہوتا ہے مانگنا، چاہنا، طلب کرنا، یعنی کہ اب اسی صحرا میں، بات کس کی ہو رہی، صحرا کی، بادل بھی اللہ نے دے دیے، من سلبہ بھی مل رہا ہے، پانی کا مسئلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں پانی دے۔ فقلنا، اچھا جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا لقومی، کس کے لیے، اپنی قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے کہا، کس سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اضرب، تم مارو، بعصاک، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، کہاں مارو، الحجر، پتھر پہ، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، کس سے، پتھر سے، اثنتا عشرتا، کیا معنی ہے، 12، 12 عینن، چشمے، اور قبیلے کتنے تھے ان کے، 12 قبیلے تھے، اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے پیدا کر دیے، کس سے، پتھر سے۔ اللہ کا انعام دیکھیے، قد علم کل اناس، قد، تحقیق، یقیناً، بے شک، علما، جان لیا، کل اناس، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو، اپنے اپنے گھاٹ کو، ہر ایک کو پتا چل گیا کہ یہ چشمہ کن کے لیے ہے، کس قوم کے لیے ہے، کس قبیلے کے لیے، اور یہ چشمہ کس قبیلے کے لیے ہے۔ اور ساتھ ہی الفاظ کیا ہے اللہ کی طرف سے اس موقع پہ، کلو، تم کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور تم نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے بن کر، فسادی بن کر زمین میں نہ پھرو۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پہ۔ اچھا آیت نمبر جو 58 گزری ہے، 58، اس میں کیا ہے کہ ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور بستی سے مراد کیا، بیت المقدس۔ تو اس پہ یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے کم از کم بیت المقدس کے قریب کر دے، یعنی کہ میری موت آئے تو بیت المقدس کے قریب آئے، یعنی کہ اگر ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوا بیت المقدس میں فی الحال داخل ہونا، تو کم از کم میری موت اس کے قریب آ جائے۔ تو ان کی موت بیت المقدس کے قریب آئی تھی۔ تو یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ داخل ہوئے سرکشی کرتے ہوئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں داخل ہو سکے تھے بیت المقدس میں۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ اس آیت میں یہ بالکل نہیں آیا کہ داخل جب ہوئے تھے تب موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ممکن ہے کہ یہ داخل ہونے کا معاملہ اس نبی کے ساتھ ہوا ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے،
مثال کے طور پہ یوشع علیہما الصلاۃ والسلام. چلیں اب آئیں اسی آیت کی طرف, آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ, جب تم نے کہا ہے موسیٰ, لن نصبر, ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے, علی طعام واحد, ایک ہی کھانے پہ, ایک ہی قسم کا کھانا مسلسل ایک ہی مل رہا ہے, بٹیر وہی من وہی سلوا. فادعو, پس تو دعا کر, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے. اچھا, بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا نہیں سمجھتے, حاجت روا نہیں سمجھتے, غوث اعظم نہیں سمجھتے, مختار کل نہیں سمجھتے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خود ہماری مشکل حل کریں, کہ رب سے دعا کر, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو وسیلہ بنایا ہے, ان کی ذات کو نہیں. فدعو, پس دعا کر, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے, یخرج, وہ نکالے, لنا ہمارے لیے, مما, یہ اصل میں کیا تھا, من اور ما, اس میں سے جو زمین اگاتی ہے. یعنی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں ملیں, وہ ہم کھائیں اور پکائیں, من اور سلوا کی جگہ پہ. سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ یخرج, وہ نکالے, کون نکالے, اللہ تعالیٰ, لنا ہمارے لیے, مما, ان چیزوں میں سے جو تم الارض, زمین اگاتی ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جی, آگے من بیانی آ گئی, بیان ہے, کس کا بیان ہے, مما کے ماں کا, جو زمین اگاتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں, من, یعنی کہ بقلیہا, زمین کی ترکاری سبزی, وقثائیہا, اس کی ککڑی, وفومیہا, اور اس کی گندم, وعدسیہا, اور زمین کی مسور, وبصلیہا, اور زمین کا پیاس. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نکالے, یعنی کہ زمین سے نکلے سبزیاں, زمین سے نکلے ککڑیاں, زمین سے نکلے گندم, زمین سے نکلے مسور, زمین سے نکلے پیاز. قال, اس نے کہا, کس نے, موسیٰ علیہ السلام نے, استفہام کے لیے, انکار کے لیے, کیا, تستبدلون, تم بدلے میں لینا چاہتے ہو, سین, چاہتے ہو, کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو, الذین, کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو, الذی, وہ چیز, الذی ہوا ادنا, جو کمتر ہے, جو ادنا ہے, بالذی, اس کے بدلے میں, ہوا خیر, جو بہتر ہے. من سلوا تمہارے لیے بہتر ہے, اللہ تم کو بغیر محنت کے دے رہا ہے, صحت کے لحاظ سے بھی یہ چیزیں بہتر ہیں, اور تم اس کے بدلے میں کمتر چیزیں لینا چاہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا, اہبطوا, تم اتر جاؤ, مصرن, کسی بھی شہر میں. اچھا, مصر کا ترجمہ ہم نے مصر نہیں کیا, بلکہ کہہ رہے ہیں کسی بھی شہر میں, کیونکہ مصرن کے اوپر کتنی تنوینیں ہیں, 2. تو جب مصرن کے اوپر اس طرح 2 تنوینیں آئیں, تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا, کوئی بھی شہر. اور جب تنوین نہ ہو تو پھر اس سے مراد وہ مصر ہے, کنٹری, جی ہاں, جو فرعون کا ملک تھا وہ. تو اہبطوا مصر, تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ, کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. فإن لکم, پس بے شک, لکم, تمہارے لیے ہوگا, ما سألتم, جو تم نے مانگا ہے, جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے. یہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو, کسی بھی شہر میں چلے جاؤ, تمہیں مل جائیں گی. وضربت, اور مسلط کر دی گئی, ڈال دی گئی, علیہم, ان کے اوپر, کن کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر, الذلۃ, ذلت, والمسکنۃ, اور محتاجگی, مسکینی, وباؤ, اور وہ لوٹے, وہ پلٹے, وہ واپس آئے, بغضب من اللہ, اللہ کے غضب کے ساتھ, یعنی کہ اللہ ان کے اوپر ناراض ہو گیا. اسے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے, غضب, ناراض ہونا. وباؤ, اور وہ لوٹے, بغضب من اللہ, اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ. ذالک, یہ کا اشارہ کدھر جا رہا ہے, ایک قول یہ ہے کہ یہ جو ان کے اوپر ذلت اور مسکینی مسلط کی گئی, اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد کیا ہے, غضب, کہ غضب کیوں نازل ہوا ان کے اوپر, یہ ذلت اور محتاجگی کیوں مسلط کی گئی ان کے اوپر. یہ با آگے سببیہ ہے, یہ اس لیے کہ بے شک وہ کانوا یکفرون, کفر کرتے تھے, بآیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی ایتوں کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ, اور وہ قتل کرتے تھے, النبیین, نبیوں کو, بغیر الحق کی, حق کے بغیر,
نجائز طور پہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور محتاجگی مسلط کی گئی اور اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے اوپر. آگے آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے. آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی نصرانی، والصابئین، اور صابی. صابی سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں بے دین، یعنی کہ جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا جائے اس کو وہ لوگ صابی کہتے تھے، ان کے بے دین ہو گیا ہے. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی، عیسائی، وصابین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لائے. اچھا، ان میں سے کس کا ترجمہ ہے جو میں نے بھی کیا ہے؟ یہ جو تین ایمان کے بعد، کیونکہ جو عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ من اسم موصول ہے، اس کے بعد آمن باللہ والیوم الآخر یہ صلہ ہے، اور صلہ میں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کی طرف لوٹے. تو اس لیے یہاں پہ کیا؟ من آمن منہم. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، جو کس پہ؟ آخرت پہ، وعمل صالحا، اور کیا کرے؟ نیک عمل کرے. فلہم اجرہم، بس ان کے لیے ہے ان کا اجر، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا، اس آیت کو بعض لوگوں نے دلیل بنایا ہے کہ سارے دین سچے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی ایمان لے آئے آخرت پہ اور نیک عمل کرے، انہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ملے گا، اور ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. تو آپ کے پاس کیا جواب ہے اس اشکال کا؟ ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرے گا تو وہ دین ناقابل قبول ہوگا، اور آخرت میں اس دوسرے دین کو اپنانے والا خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا. تو اس کا مطلب ہے دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا پھر میرے اوپر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اگر یہودی اور عیسائی یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانے میں اپنے دین کے اوپر تھے تو یہ کامیاب ہے، لیکن ہمارے نبی کے آ جانے کے بعد آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر یہ لوگ ناکام ہیں، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے. کیونکہ ایمان کس چیز پہ لانا ہوتا ہے؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے. تو تمام نبیوں پہ ایمان لانا واجب ہے، تو یہ محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لائے. تو جو ایک رسول کا انکار کرے اس نے سب کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، میثاق پختہ عہد، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا، واو حالیہ، جب کہ ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطورا، طور پہاڑ، یعنی کہ یہ عہد ہم نے اس حال میں لیا کہ تمہارے اوپر طور پہاڑ ہم نے کیا ہوا تھا. طور پہاڑ کو ہم نے اس کی جڑوں سے اکھیڑا، تمہارے اوپر کر دیا، یوں لگتا تھا کہ تمہارے سروں کے اوپر گرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ تورات کو قبول نہیں کر رہے تھے، تورات کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، اچھا طور کا معنی کیا ہے؟ طور کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ طور کسی بھی پہاڑ کو طور کہتے ہیں، کوئی بھی پہاڑ ہو.
یہاں پہ مراد ہوگا کوئی نہ کوئی پہاڑ ان کے اوپر ہم نے کیا. دوسرا یہ کہ طور سے مراد وہ مشہور پہاڑ ہے جس کا نام ہی طور ہے. اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اس حال میں کہ ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، خودو، اور ساتھ ہم نے کیا کہا، خودو تم لو پکڑو، ما جو آتینا ہم نے دی ہے تم کو، مراد کیا، تورات، اس کو پکڑو. کیسے پکڑو، بقوتن، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے سنجیدگی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا، اور تم ذکر کرو، ما اس چیز کا جو اس میں ہے، ایک جو اس میں ہے اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، عہد دینے کے بعد تم کیا کیا تم نے، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد، پختہ عہد کے بعد. فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پہ، ورحمت، اور اس کی رحمت، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، لکنتم، البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو فضل کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے مہلت دی، اللہ نے مہلت دی، ورنہ جو تم نے حرکت کی تھی فوری طور پہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا، دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی ہلاکت. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علیم تم نے جان لیا ہے، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں. کیا جانتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کر دیا تھا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان تھا، آزمائش تھی کہ اسی دن مچھلیاں زیادہ سمندر میں آتی تھیں اور اوبر اوبر کر سامنے آتی تھیں، چھلانگیں لگاتی تھیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے اس کے لیے ہیلا اختیار کیا کہ وہ پانی جو تھا مچھلیوں والا، اس کو کسی بڑے تالاب میں ذخیرہ کر لیتے، اسٹور کر لیتے ہفتے کے دن، اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے. کہتے ہم نے ہفتے کے دن تو نہیں پکڑی، ہم نے اتوار کو پکڑی ہیں. ایسے ہی جال لگاتے کب، ہفتے کے دن. تو جال لگاتے اور جال میں سے مچھلیاں نکالتے کب، اتوار کے دن، اور کہتے کہ جناب ہم نے تو حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. جیسے آج کئی مسلمان سود کو ہیلے بہانے سے حلال کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم اس سے ہفتے کے بارے میں. فقلنا، تو پس ہم نے کہا، لہم، ان سے، کن سے، جی اذان، کن سے، ان ظلم و زیادتی کرنے والوں سے جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں ظلم و زیادتی کی. ہم نے کیا، کونو، تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ، قیادتاً، بندر، خاسئین، ذلیل، تم بندر بن جاؤ، ذلیل بن جاؤ. چنانچہ اللہ کا تو کہنا ہی ہوتا ہے، تو وہ اب کیا بن گئے، بندر بن گئے. اور امام مجاہد رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جسم ان کے انسانوں والے رہے، دل بندر والے بن گئے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ مکمل بندر بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم بندر بن جاؤ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل بندر بن جائیں. فجعلناها، تو ہم نے بنا دیا، ہا سے کیا مراد ہے، ہا یہ ضمیر مؤنث کی ہے، مذکر کی نہیں ہے. تو اس سے مراد، ایک قول کے مطابق اس سے مراد ہے عقوبت، یہ سزا، ہم نے اس سزا کو بنا دیا. دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد ہے قریہ، اس بستی کو، اس شہر کو جو جنہوں نے حرکت کی تھی. فجعلناها، تو ہم نے اس کو بنا دیا، نکالا، عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس کے آگے تھے، مراد یہ جو اس زمانے میں موجود تھے. ہم نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں زندہ تھے دائیں بائیں. تو ہم نے اس سزا کو عبرت بنا دیا ان کے لیے جو اس کے آگے تھے، وما خلفہ، اور جو اس کے پیچھے، ان کے جو بعد میں آئیں گے. وموعظۃ، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا، نصیحت، للمتقین، کن کے لیے، متقین لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ،
اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنے قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ کوئی گائے. اچھا یہ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے حکم کیوں دیا، اللہ نے یہاں پہ بیان نہیں کیا. اب علماء کرام نے اس بارے میں کئی آراء ذکر کی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ بچڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی تو بچڑے کو مقدس جانا جاتا تھا اس زمانے میں بھی، جیسے ہندو آج بیل گائے کو مقدس جانتے ہیں. تو ان کو حکم دیا گیا گائے کو ذبح کرنے کا تاکہ یہ تقدس ختم ہو. اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ہاں ایک آدمی قتل ہو گیا، قاتل نے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دی. اب جھگڑا ہو گیا قاتل کون ہے، انہوں نے کہا تم لوگ ہو، انہوں نے کہا نہیں تم لوگ ہو. تو فیصلہ کیا گیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور گائے کا ایک حصہ لے کر مقتول کے جسم پہ مارا جائے تو مقتول زندہ ہو جائے گا، وہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے. تو اس وجہ سے گائے ذبح کی گئی. لیکن جو واقعات کی ترتیب یہاں پہ آئی ہے اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ گائے کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تب بظاہر یہ وجہ نہیں تھی، تب یہی تھا کہ اس کا تقدس ختم ہو جائے. وہ تو جب ذبح کر دی گئی ادھر سے وہ کیس سامنے آ گیا تو پھر اس کا ایک حصہ مقتول پہ مارا گیا اور مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے. قالوا انہوں نے کہا کیا تتخذونا تو ہمیں بنا رہا ہے ہزوا مذاق. کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے، کیا ہمیں آپ مذاق بنا رہے، کیسے آرڈر آپ دیتے ہیں. قالت اس نے کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے بچنے کے لیے کہ میں ہو جاؤں جہلوں میں سے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جہلوں میں سے، یعنی کہ کسی کو مذاق بنانا یہ تو جہلوں کا کام ہے، میں نبی ہو کر یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. اسے پتہ چلا کسی کا مذاق اڑانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مزاح کرنا اور چیز ہے، خوش طبی مزاح یعنی کہ ایسا ہنسی مزاح جس سے وہ بھی خوش ہو جائے جس کے ساتھ آپ مزاح کر رہے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا ایک بڑھیا سے، کوئی بوڑھی اور جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ بہت پریشان ہو گئی تو پھر آپ نے سمجھایا کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گی. لیکن کسی کا مذاق اڑانا اس کی شکل کی وجہ سے، اس کی کسی اور اس طرح کے معاملے کی وجہ سے یہ یعنی کہ یہ جہل لوگوں کا کام ہے. قالوا انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے وہ وعدے کرے لنا ہمارے لیے ما ہیا کہ وہ کیسی ہو. ہیا کا معنی وہ یعنی کہ وہ گائے، ما کیا ہو کیسی ہو. اچھا یہاں پہ بھی بنی اسرائیل کیا کہہ رہے، آپ اپنے رب سے پوچھیں، اپنے رب سے دعا کریں. دعا کے لیے آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. قال اس نے کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. انہا کہ بے شک یہ بقرۃ ایسی گائے ہوگی کہ لا فارض نہ بوڑھی ہوگی ولا بکر اور نہ بالکل جوان ہوگی، اوان درمیانی عمر کی ہوگی، بین ذالک ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ بوڑھی اور جوان کے درمیان. ففعلوا تو فارض کا معنی کیا؟ بوڑھی، بکر معنی کیا؟ جوان. ففعلوا پس تم کرو ما وہ کام تو امرون جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اچھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرنے کا، تو وہ کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے تو شریعت کے حکم پہ عمل ہو جاتا. لیکن خود ہی سوالات کرتے گئے، اپنے آپ کو پھنساتے چلے گئے
کیونکہ عمل کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. شاید اس کے پیچھے یہی وجہ ہو کہ گائے کو مقدس جانتے ہیں. قالوا انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین وہ وعدے کرے لنا ہمارے لیے ما لونہا اس کا رنگ کیا ہو. قال تو اللہ تعالی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے. وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. انہا کہ بے شک یہ بقرۃ صفراء یہ گائے زرد رنگ کی ہو. صفراء کا معنی کیا؟ زرد رنگ کی ہو. فاقع گہرا ہو لونہا اس کا رنگ. تسر الناظرین خوش کر دیتی ہو دیکھنے والوں کو. یعنی کہ اتنا پیارا رنگ ہو کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں. تو یہاں پہ گائے کے 3 اوصاف آئے ہیں. صفراء زرد ہو، فاقع لونہا اس کا رنگ گہرا ہو، تیسرے نمبر پہ تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو. قالوا انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لینا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے وہ وعدے کر لینا ہمارے لیے ما ہیا وہ کیسی ہو. ان البقرہ بے شک گائیاں تشابہ ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئی ہیں علینا ہمارے اوپر. کیا مطلب؟ گائے تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اب ہمیں نہیں سمجھا رہی یہ ذبح کرے وہ ذبح کرے وہ ذبح کرے. گائیاں تو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُحْتَدُونَ البتہ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی کہ اس گائے تک پہنچنے والے ہیں جس کو ذبح کیا جانا مقصود ہے اگر اللہ نے چاہا. اب اس بار کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. اکرمہ کہتے ہیں جو مفسر ہیں کہ یہ انشاءاللہ کہنے کا فائدہ ہوا ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ گئے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے. کون؟ کہ انہا بقرۃ لا دلول بے شک وہ ایسی گائے ہو کہ لا دلول اسے کام میں نہ لگایا گیا ہو. دلول کام میں لگائی گئی، دلول فعول کا وزن ہے، کام میں لگائی گئی. یعنی کہ اس سے کام نہ لیا جاتا ہو، یہ مراد ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے کہ لا دلول اسے کام میں نہ لگایا گیا ہو. تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو. ولا تسقی الارض حرثا اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو. یعنی کہ نہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہو اور نہ زمین میں ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو. ایسی گائے ہو. مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو. قالوا انہوں نے کہا الآن اب جئتا بالحق تو حق بات لے کر آیا ہے. اب آپ نے حق بات کی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے شروع سے حق بات کی تھی. فذبحوها بس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون وہ حالیہ ہے، انہوں نے اس کو ذبح کیا اس حال میں کہ وہ نہیں قریب تھے کہ کرتے. یعنی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ذبح کریں گے، بالآخر کر ہی دیا. انہوں نے اس کو ذبح کر دیا اس حال میں کہ وہ نہیں قریب تھے کہ وہ کرتے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو، جب تم نے قتل کیا ایک جان کو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس تم نے آپس میں اختلاف کیا فیہا اس کے بارے میں. یعنی کہ اس انسان کا قاتل کون ہے تم نے اس میں اختلاف کیا. کچھ روایات میں آیا ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں. اسرائیلی روایات ان کو کہتے ہیں جو یہودیوں عیسائیوں سے لی گئی ہوں. ان میں آیا ہے کہ ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تھا تاکہ میں اس کا وارث بن سکوں، اور لاش کسی کے گھر کے سامنے پھینک دی تھی اور ان کے اوپر الزام لگا دیا قاتل تم ہو. انہوں نے کہا ہم نہیں ہیں، تو اختلاف وغیرہ شروع ہو گیا. واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا ما اس چیز کو کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے. فقلنا بس ہم نے کہا اضربوہ تم اس کو مارو. کس کو؟ اس مقتول کو. جی ہاں،
اس مقتول کو پہ ضرب لگاؤ ببعضھا، اس کے کسی حصے کے ساتھ، کس کے؟ گائے کے کسی حصے کے ساتھ، گائے کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کے اوپر مارو، لگاؤ۔ تو ہم نے کہا اضربوہ، اس پہ ضرب لگاؤ، ببعضھا، اس کے بعد کے ساتھ، اس کے کسی حصے کے ساتھ، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ زندہ کرے گا الموتى، مردوں کو۔ اس سے پتا چلا کہ وہ ٹکڑا مارنے سے وہ زندہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا کن کو؟ مردوں کو۔ اب تک ہم نے دو واقعات پڑھ لیے مردوں کو زندہ کرنے کے۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو ان کے اوپر کڑکنے والی بجلی آئی اور مر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آیا وَيُرِيكُمْ، وَيُرِي، اور وہ دکھاتا ہے، کم تمہیں، آیاتی، اپنی نشانیاں، یعنی اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے۔ آج تھوڑے سے آپ تھکے ہوں گے، لیکن یہی وہ تھکاوٹ ہے جو قبر میں کام آئے گی، یہی وہ تھکاوٹ ہے جو روز آخرت کام آئے گی۔ اس لیے دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ، بلکہ اب تو رمضان شروع ہونے والا ہے، اب تو آپ نے اوروں کو بھی لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ محنت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔